سورۃ الحشر آیت نمبر 22۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیت کریمہ میں قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی تھی، اور اس سے پہلے اہل جنت اور جہنمیوں کا تذکرہ تھا۔ قرآن کریم کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت انسانوں کے سامنے بیان فرمائی کہ یہ جو تمہیں بتلایا جا رہا ہے جنت اور جہنم، کامیابی اور ناکامی، یہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی تمہیں بتایا جا رہا ہے، اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، عظمت والی بڑی عظیم کتاب ہے۔ اگر یہ پہاڑوں کو دیا جاتا، ان پہ اتار دیا جاتا بھی، وہ دب جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے انسان، تجھے یہ قرآن دیا گیا تو اس کو سمجھ لے، اور اس پہ عمل کر لے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہو کر سورۃ مقدسہ پھر ختم ہوتی ہے۔ سورۃ الحشر کی پہلی آیت تھی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اور اس کی آخری آیت ہے یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کے حمد و ثنا پہ یہ سورت شروع ہو گئی ہے، اور اسی بات پہ دوبارہ یہ ختم ہو رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز، اب فرمائے یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ درمیان میں جو کچھ بیان کیا، اب یہ اللہ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو قرآن کریم کا دعویٰ ہے، انہی صفات پہ صورت مقدسہ ختم ہو رہی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا انسانوں کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اب اس کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ، وہ عظیم ذات، وہ چھپی ہوئی چیز کو اور ظاہر چیز کو یکساں جانتا ہے۔ عالم ہے، جانتا ہے چھپی ہوئی چیز کو، اور
ظاہر چیز کو، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، کیونکہ توحید محتم بالشان ہے۔ اس بنا پہ دوبارہ مکرر بیان کیا جاتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ قرآن کریم کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ لوگو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا، مکرر فرمایا هو اللہ، اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ یہی لا الہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اذکار میں یہ پسند ہے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں۔ دیکھیے نمازی جب اللہ کے سامنے نیت باندھ کے اللہ کا حمد و ثنا کرتا ہے تو یہی الفاظ سامنے لاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا۔ آگے اللہ کی صفتیں ہیں، الملک بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے ساتھ پھر صفت آ رہی ہے وہ قدوس ہے، تمام عیوب سے پاک، ایسا بادشاہ کہ وہ نقص عیب اس میں کچھ نہیں ہے، وہ سلام ہے، سلامتی والا ہے، قدوس بھی ہے، سلامتی والا بھی ہے، نہ اس سے پہلے سالم ہے، نہ اس سے پہلے کوئی عیب، نہ اس کے بعد کوئی عیب۔ المؤمن امن دینے والا ہے، المؤمن امن دینے والا۔ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو مومن کہتے ہیں، جب اس کی نسبت اللہ کے بندوں کے طرف ہوتی ہے تو پھر وہ ایمان لانے والے، مومن ایمان لانے والا اللہ اور اس کے رسول پہ۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے طرف ہوتی ہے، جب یہ اللہ کی صفت بنتی ہے تو پھر فرمایا المؤمن امن دینے والا، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ذات مؤمن ہے، اس کو امن دینے والا ہے۔ المہیمن وہ اللہ جو نگہبان ہے، العزیز جو زبردست ہے، الجبار جو جوڑنے والے ہیں، المتکبر بڑائی کبریائی عظمت اسی کے لیے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ ان چیزوں سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا هو اللہ، اللہ وہ ذات ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بارئ ایجاد کرنے والا ہے، مصور تصویر بنانے والا ہے، چہرے بنانے والا، شکل بنانے والا، کیسی پیدائش ہماری ہوئی، کس طرح تخلیق ہماری ہوئی، اور کیسے چہرے اللہ نے بنائے۔ انسانوں کے صرف چہرے دیکھا جائے، کتنے انسان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملتے جلتے نہیں ہیں، وہ مصور ذات وہ اللہ ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے، اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المضل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف۔ اس ترتیب سے آپ پڑھے اور پڑھتے جائیں اللہ کے اچھے اچھے نام، جس کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو زمین میں ہے۔ زمین میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان والے بھی زمین والے بھی، حجر و شجر
ہر چیز اپنے شعور کے مطابق لگا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وہ زبردست حکمتوں والی ذات ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے ظاہر و باطن کو، هو الرحمن الرحیم، وہ بخشنے والا، وہ مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک القدوس السلام، وہ بادشاہ ہے، وہ عیوب سے پاک و سالم ہے، المؤمن المہیمن، وہ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، المؤمن وہ امن دینے والا ہے، المہیمن وہ نگہبان ہے، العزیز الجبار وہ زبردست ہے، وہ جوڑنے والا ہے، المتکبر وہ عظمتوں والا، بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ ان چیزوں سے جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ وہ ذات ہے، الخالق جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ ایجاد کرنے والا ہے، المصور تصویر بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، فرمایا اس کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کرو۔ یسبح لہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔